नाज़रीन, आपके सामने आज दो बड़ी स्टोरियां रखने वाला हूं। इतनी बड़ी शॉकिंग और इतनी दिल दहलाने वाले वाकयात हैं, जब आप सुनेंगे तो आप एक दफा चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने एक खबर रखने वाला हूं। मकबूला सारा 4 बच्चों की मां थी और अपने खावन के कत्ल केस में मुल्ज़मा थी। हाल ही में उसको रिहाई मिली थी। उसके बाद उसको कत्ल किसने किया, ये वाक़या कैसे पेश आया, 6 गोलियां किसने मारी और अगवा किसने किया कि बूढ़ी वालदा दर बदर धक्के खाती रही कि ये वाक़या कैसे पेश आया। उस खातून ने अपने शोहर को कैसे कत्ल करवाया, उसके बाद वो जेल में चली गई। ये तमाम हकीकत A to Z आपके सामने रखेंगे। बाद नाज़रीन, दूसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूं। ये स्टोरी भी लाहौर की है। नेकी का बदला कत्ल, काना में बीवी और आशना का लर्ज़खेज़ वाक़या। जिस औरत को अल्लाह की रजा के लिए सहारा दिया, उसी ने पूरे का पूरा घर उजाड़ के रख दिया। इतनी बड़ी ये भी शॉकिंग और इतनी चौंका देने वाली खबर है। दो बड़ी स्टोरियों की हकीकत आपको बताऊंगा तो आप अपनी जगह से एक दफा हिल जाएंगे और आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो इंसान के पांव से जमीन सरक जाती है। नाज़रीन, आपने हमारी पूरी वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है, क्योंकि आपको बड़ी दबंग किस्म की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगती है, आपने लाजमन जिस प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, आपने वीडियोस को लाइक और आगे शेयर कर देना। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें। जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। आगे चल के आपको तमाम हकीकत के साथ आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुतसरमान दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो चुका है। नाज़रीन, आज दो बड़ी स्टोरियां लाहौर की हैं। अफसोसनाक और दिल दहलाने वाले वाकयात जो हैं, आप एक दफा सुनेंगे चौंक जाएंगे और यकीन करें कि आपके पांव से जमीन सिरक जाएगी। इस तरह के वाकयात कितने जुल्माना तरीके से होते हैं और दिल दहलाने वाले वाकयात जब सामने आते हैं तो इंसान एक दफा लरस जाता है। सबसे पहले आपके सामने खबर रखने वाला हूँ। लाहौर के थाना शाहदरा टाउन पुलिस का एक और अफसोसनाक और शर्मनाक कारनामा सामने आया है। 30 साल खातून सारा के अगवा का मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया जब उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकदूला सारा 4 बच्चों की मां थी और अपने खावन के कत्ल केस में मुल्ज़मा थी, जो 2 माह कबल हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा हुई थी। 2 रोज कबल वो फिरोजवाला कचहरी में पेशी पर आई, जहां से मुबैना तौर पर ससुराल वालों ने उसको अगवा कर लिया। मकदूला की बूढ़ी वालदा अपनी बेटी की तलाश में दरबदर होती रही। वो पहले थाना फिरोजवाला गई, जहां पुलिस ने बेहिसी का मुजाहरा करते हुए कहा, तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, खुद ही वो वापस आ जाएगी। उसे टाल दिया। मायूस मां अपने मुतलका थाना सब्जाजार गई, मगर वहां भी किसी ने उसकी फरियाद ना सुनी। आखिरकार उसने 15 पर कॉल की, जिसके बाद उसे थाना शाहदरा टाउन बुलाया गया, मगर वहां भी इंसाफ ना मिला। पुलिस अपनी मर्जी की दरखास्त लिखकर बगैर कोई कार्रवाई किए बूढ़ी मां को ये कहकर वापस भिजवा दिया कि सुबह आना। वो मां अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए थानों के चक्कर लगाती रही, मगर किसी ने जिम्मेदारी ना ली। उसके बाद अगले रोज जब वो दोबारा थाने पहुंची तो अभी मुकदमा भी दर्ज ना हो सका था और एक फोन कॉल ने उसकी दुनिया उजाड़ के रख दी। मकदूला सारा को मुरीदके के इलाका नंगल सादा में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस पर इंसानियत सूज तशद्दुद किया गया। उसके बाद जिस्म को जलाया गया और होंठ और कान काटे गए और नाजुक हिस्सों पर सिरगट से जलाया गया। आखिर में 6 गोलियां मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। ये जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। आगे थाना सदर मुरीद के पुलिस ने भी बेहिसी के इंतहा करते हुए सारा की लाश को कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली में डालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद जब कत्ल की खबर सामने आई तो थाना शाहदरा टाउन पुलिस ने अपनी नाली छुपाने के लिए फौरी अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मकदूला की मां इंसाफ के लिए रो रही है और CCD के इंचार्ज सुहेल जफर चट्टा साहब और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उसकी बेटी के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि निज़ाम की बेहिसी, पुलिस की नाअहली और इंसानियत के ज़वाल के दर्दनाक मिसाल है। उस गरीब माँ बाप अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे। कब इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए होगा और कमजोर यूं ही रुलते रहेंगे। अब ये भी वक्त है कि इंसाफ करें, वरना ये खामोशियां मजीद लाशें मांगेगी। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक मकदूला जो है सारा 4 बच्चों की माँ थी।
اس کا خاوند قتل ہوتا ہے، اس خاوند کے قتل کیس میں وہ ملزمہ تھی اور وہ جیل چلی جاتی ہے، اس کو ہائی کورٹ سے رہائی مل جاتی ہے۔ ہائی کورٹ رہا ہونے کے بعد تھانہ فیروز والا کے علاقے میں جب پیشی پر جاتی ہے تو وہاں سے مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس کو سسرالی اغوا کر لیتے ہیں۔ جب اغوا کرتے ہیں تو اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں، اس کے کان کاٹ دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں، اس کے ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، اور اس سے آگے یہ ظلم ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو اس کے جسم کے نازک اعضاء ہیں، جو سگریٹ ہے اسموکنگ والی، وہ جو ہے نا گرم کر کے لگاتے رہے ہیں۔ ناظرین، انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے، دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہماری عدالتیں موجود ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، جب وہ انصاف دوسری فیملی کو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ادارے، تو یہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کو کسی کو جواز نہیں بنتا کہ آپ کسی کو اغوا کریں اور اس کے بعد آپ اس کے جسم کے ناک کاٹ دیں، کان کاٹ دیں یا ہونٹ کاٹ دیں۔ یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ جس طرح ان ظالموں نے ظلم کیا ہے، ایک ایسا دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ ان ظالموں نے یہاں ظلم نہیں ختم ہوگا، جب انہوں نے سارے جسم کے اعضاء کاٹ دیے، اس کے بعد 6 گولیاں مار کر چھلی چھلی اس کا جسم کاٹ دیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ مقتولہ سارہ 4 بچوں کی ماں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد اس کی والدہ شاہدرہ ٹاؤن تھانہ میں انصاف مانگنے گئی، وہاں بھی اسے انصاف نہیں ملا، وہاں اس کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوا، FIR بھی درج نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ در بدر کے دھکے کھاتی رہی، لیکن اس کے بعد جب اس کو ایک فون کال موصول ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی یہاں پر قتل کر دی گئی ہے، اس کی ساری کی ساری دنیا اجڑ گئی۔ اس کے بعد اس معصوم بچوں کو کیا بنے گا کہ پہلے سے ان معصوم بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی والدہ قتل میں ملوث تھی، یا عدالتیں خود ادارے بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ جیل سے گئی۔ جیل آنے کے بعد 2 ماہ اندر رہی، 2 ماہ اندر رہنے کے بعد وہ ہائی کورٹ سے اس کو ضمانت ملتی ہے، وہ باہر آتی ہے۔ مبینہ طور پر سسرال والے اس کو اغوا کر کے اس طرح کا جب واقعہ کرتے ہیں تو ناظرین بڑی بے دردی کے ساتھ ایک مقتولہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری سٹوری دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے جو آپ کے سامنے۔ دوسری خبر بھی لاہور کانا کی ہے۔ ایک ایسی نیکی گل پڑ گئی کہ ایک انسان کی زندگی ہی اس سے چھین لی، وہ بھی دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ بھی آپ کو ساری سٹوری آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے۔ نیکی کا بدلہ قتل، کانا میں بیوی اور آشنا کا لذت خیز واقعہ۔ جس عورت کو اللہ کی رضا کے لیے سہارا دیا، اس نے ہی اس کا گھر اجاڑ دیا۔ کانا کا یہ واقعہ انسانیت کو ہلا دینے والا ہے، جہاں رمضان نامی شخص نے سمینہ نامی طلاق یافتہ خاتون پر ترس کھا کر اس سے شادی کی۔ سہاگ رات کو اس نے صرف ایک فرمائش کی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے شادی کی ہے، اب تم ایسی بن کے دکھانا کہ مجھے اپنے فیصلے پر کبھی شرمندگی نہ ہو۔ اس شخص کو کیا پتا تھا کہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، ایک طلاق یافتہ خاتون سمینہ نامی خاتون کو اس کے ساتھ شادی کی اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے ظالم سفاکیت دکھائی ہے آپ نے اشنا کے ساتھ مل کر کہ اپنے خامن کو ہی قتل کر دیا۔ مکمل سٹوری سنیں گے میں کہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ چونک جائیں گے۔ مگر افسوس کہ جس گھر کی بنیاد خلوص پر رکھی گئی تھی، اسے بعد میں اپنے ہی کی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا۔ سمینہ کے چچا زاد بھائی بلال کے گھر میں آمد اور رمضان کی حد سے زیادہ سادگی نے وہ صورتحال پیدا کی جس نے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ بلال نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا اور سمینہ کے ساتھ قریبی تعلقات میں آ کر رمضان پر طلاق دینے کا دباؤ ڈالنے لگا۔ مگر رمضان اپنی ننھی بیٹی کی خاطر ڈانٹتا رہا تو مبینہ طور پر دونوں نے مل کر اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ بلال نے مبینہ طور پر دھوکے سے رمضان کو ایک ویران جگہ لے جا کر چھری کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب رمضان ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تب بھی اس کی بیوی مسلسل اپنے اشنا سے رابطے میں تھی۔ اس کے بعد اس کی جدید تفتیش اور CDR رپورٹ نے اس معاملے کے اہم پہلو سامنے لا دیے اور آج دونوں ملزمان سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اندھا اعتماد کبھی کسی پر مت کرنا۔ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اندھا اعتماد کبھی کبھی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ کاش رمضان پہلے ہی حقیقت سمجھ لیتا تو آج کم از کم اس کی معصوم بچی کے سر پر باپ کا سایہ تو ہوتا۔ یہ واقعہ اتنا شیئر کریں تاکہ اس طرح کی سفاکیت، جو اس طرح کی سفاک عورتیں اپنے ہوس کے لیے کس طرح اپنے خامن کو، اپنے شوہروں کو قتل کروا دیتی ہیں۔ اس خاتون کو، ایک طلاق یافتہ خاتون کو ایک رمضان نامی شخص نے سہارا دیا، کس طرح اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ شادی کی۔ اس کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور جو ایک ایسی سفاک قاتلہ جو ہے وہ ملوث تھی اپنے
آشنا کے ساتھ مل کر جو اس کا کزن تھا بلال، اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بلال ہے وہ اس پر دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ رمضان سے طلاق لو، وہ طلاق نہیں لے رہی تھی۔ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے ان دونوں نے گھنونی پلاننگ بنائی۔ پلاننگ کے بعد اس خاتون کی ایک بیٹی بھی تھی، لیکن اس خاتون کو وہ نظر نہیں آیا کہ میں پہلے سے طلاق یافتہ ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اس صفا خاتون نے اپنے آشنا بلال کے ساتھ مل کر کس طرح پلاننگ کی۔ اس کے بعد ایک ویرانی جگہ پر جو قاتل بلال ہے وہ کس طرح رمضان کو ولغلا کر ایک ویران جگہ پر لے جاتا ہے اور چھریوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیتا ہے، جہاں وہ شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل ICU میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ صفاق قاتلہ جو ہے برابر کی قاتل ہے کہ اس نے اپنے آشنا بلال کے ساتھ اپنے کزن کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو بڑی بے دردی کے ساتھ حملہ کروا کر شدید زخمی کروایا۔ اس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس معصوم بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اس صفا خاتون جو ہے اس کے لیے یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ اس ظالم صفا خاتون نے ایک ایسے انسان نما فرشتہ کے ساتھ شادی کی، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس رشتے کو اپنایا، طلاق یافتہ خاتون کو اپنایا۔ لیکن دیکھ لیں کہ کس طرح اس خاتون نے الٹا ہی اس اپنے شوہر کو مروا دیا۔ اس قاتلہ کا جو آشنا تھا بلال، اس کے ساتھ مل کر کیسی گھنونی پلاننگ کی اور اتنا بڑا واقعہ کر دیا۔ دیکھ لیں ناظرین، اس طرح کی نیکیاں کبھی کبھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ ایک طلاق یافتہ خاتون، اس کو سہارا دیا، اس کا گھر بسایا، اس صفا خاتون نے کیا آگے سے اس کو صلہ دیا۔ ناظرین یہ دونوں خبریں لاہور کی ہیں، ایک کانا کی ہے، ایک تھانہ جو شادرہ ٹاؤن میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، فیروز والا میں ایک خاتون قتل ہو جاتی ہے اپنے سسرال والے کے ہاتھوں۔ یہ دو بڑی خبروں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ نیکی کبھی کبھی انسان کے گلے پڑ جاتی ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ جو دو خبروں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو کیسی لگی ہیں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔